صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان کے ہم اور آپ پر قرآن پاک کے کچھ حقوق وارد ہوتے ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پر ایمان لیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سیکھیں، اس کو ٹھیک کریں اور ناظرہ اس کا صحیح کریں، قرآن پاک کو سیکھیں، اس کے الفاظ کو ٹھیک کریں، اس کے حروف کو ٹھیک کریں اور کسی ماہر استاد کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک سیکھیں۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ تیسرا حق قرآن پاک کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے معنی کو سمجھیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن پاک کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے کیا کہا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا، اور یہ بغیر اساتذہ کے نہیں ہو سکتا، بغیر ماہر استاد کے نہیں ہو سکتا، بغیر علماء کے نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علماء کے دروس میں بیٹھیں، علماء کے محافل میں بیٹھیں اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ان سے سنیں۔ تو دوسرا حق قرآن پاک کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہم سے کیا کہا ہے۔ تیسرا حق قرآن پاک کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ قرآن پاک نے جو احکام ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو احکام ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان پر عمل کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آگے بھی اس کی دعوت چلائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت چلائیں، اور اسے ہم اپنا مشن بنائیں کہ دوسروں کو بھی ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے روشناس کر سکیں۔ یہ قرآن پاک کا ہمارے اور آپ کے اوپر چوتھا حق ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کریں۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بھی ہے، پانچواں حق، کہ قرآن پاک یہ محض ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک موقع پر کہا ہے کہ فاش کویم آنکھ در دل مضمرست، ای کتاب نیز چیزیں دیگر است، کہ میرے دل میں جو کچھ ہے میں نے اس کو فاش کر دیا، سامنے رکھ دیا کہ ای کتاب نیز چیزیں دیگر است۔ یہ قرآن محض ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناآشنا چیز ہے، مطلب یہ ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ قرآن جو ایک نظام ہے، یہ نظام عملی طور پر ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں نافذ ہو جائے، اس کے لیے بھی ہم اور آپ کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ ہے قرآن پاک کے ہمارے اور آپ کے اوپر چند حقوق، جس کو ہم